नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, सीपैक ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमने कई प्रोग्राम किए हैं और हमने आपको ये बताया है कि इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरे फेज़ पर काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरे फेज़ के प्रोजेक्ट्स, गवादर की अहमियत, इनमें होने वाली इन्वेस्टमेंट, रीजनल कॉपरेशन और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की अहमियत और उसका किरदार। सो बेसिकली आज का प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से तो बात होगी ही, लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी इदारा जाती तरीक़ेकार को डिस्कस करेंगे और JCCs और JWGCs के हवाले से बात होगी और इनकी तफसीलात हमें देंगे डॉक्टर हसनैन जावेद, जिन्होंने सीपैक और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर काफ़ी लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन जावेद। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। नाजरीन, आज प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट हसन दाऊद भट्ट साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं सीपैक और मौजूदा CEO बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, और वो 2013 से लेकर अब तक सीपैक के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट्स गुड टू बी हियर। जी, डॉक्टर हसनैन जावेद, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि सीपैक के हवाले से बात हो रही है तो इसने पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है उसकी अहमियत में किस तरह से इजाफा किया है, और ये भी बताइएगा JCCs के हवाले से कि ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है और दूसरे मरहले के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी आउटलुक क्या है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। वंस अगैन ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस मरहले में हम पहुंच गए और सवाल भी बहुत अहम है कि अब जो सेकंड फेज़ है, यानी 2013 से लेकर 5 साल का पहला फेज़ और अब 2017 से ऑनवर्ड जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसको हम सेकंड फेज़ में ले रहे हैं। अच्छा, समझने की ज़रूरत है कि जो सीपैक है वो खित्ते का गेम चेंजर ही नहीं बल्कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर देखें, पूरी तारीख की तौर पर, अब मैं गवादर की तारीख नहीं देना चाहता और इस सेंट्रलेशन स्टेट से ये जो मामलात हैं उनको नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आप देखें कि हम जो इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क अब बनाने जा रहे हैं जो अपने दूसरे फेज में आ गया, पहला फेज समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें 9 इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप किया गया। एंड आई एम थैंकफुल टू हसन दाऊद भट्ट साहब, आप साथ आ गए तो ये बात यूं समझ लें कि ये जैसे जैसे सीपैक है, जितनी सीपैक की उम्र है उतनी हसन दाऊद भट्ट साहब की सीपैक के साथ उनकी उम्र हो गई एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्लस अब आजकल वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी CEO हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क जो सीपैक है उसको समझाना में आसानी रहेगी। अच्छा, आप समझ लीजिए कि दो चीज़ें हैं, एक तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसको सीपैक में हम जरा पार्शली डिवाइड करते हैं, एक है जॉइंट कॉर्पोरेशन जिस कमेटी जिसको GCCs कहते हैं। अच्छा, दूसरे समझ लीजिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं JWGCs। अच्छा, ये वर्किंग ग्रुप अलग हैं, JCCs को अब बनाने की कोशिश करते हैं। इधर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डिवीजन है जिसके अंडर ये अथॉरिटी डेवलप होती है। सही। दूसरे अगर आप समझ लेते हैं कि इसके बाद NDRC है जिसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता है, और बल्कि आज भट्ट साहब हमारे साथ हैं तो बल्कि बहुत क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा कि हम कभी भी कॉर्पोरेशन नहीं कर सकते, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी चाहिए, हमें बायलैटरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन चाहिए और उसके लिए इंस्टीट्यूट होने चाहिए। सही। अब 5 साल तक एक कंफ्यूजन रही और कुछ मामलात क्योंकि सियासी इंस्टेबिलिटीज की वजह से हमें कई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें कि NDRC नेशनल डेवलपमेंट ऑफ रिफॉर्म कमीशन ऑफ चाइना, इसको NDRC कहते हैं जब, और इसके साथ जो रेलेवेंट होता है फॉलोड बाय JWGs। अच्छा, JWGs जो हैं वो इसके साथ PDSI जो पाकिस्तान जो प्लानिंग डिवीजन के अंडर आता है, यानी प्लानिंग डिवीजन है, वो करता है। अच्छा, अब सीपैक के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में जैसे हमने 2 प्रोग्राम किए और गवादर का भी हमने बहुत मेन पार्ट कर लिया, लेकिन आज हम रोल अप करेंगे, यानी पहले पार्ट से हम जब शुरू करेंगे तो उसमें सीपैक का पहला लॉन्ग टर्म प्लान, कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और कितने जो हैं वो ज़ेरे तकमील हैं। अच्छा, उसको हम दूसरे फेज में आएंगे, पहले हम जरा इसको मुकम्मल कर लें कि जो सीपैक के लॉन्ग टर्म प्लान है 2017 से 2030 तक, उसमें आप ये देखें कि LTPs फॉर्मुलेटेड बाय द लॉन्ग टर्म प्लान्स, ये प्लान हो रहे हैं। इनमें हम कर किसको रहे हैं, कनेक्टिविटी, एनर्जी, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पार्क, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, कॉर्पोरेशन,
एरिया इन कंसर्निंग पीपल, लाइवलीहुड और गवर्नमेंटल एक्सचेंज को करेंगे, फिर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात समझने की है जिसमें अब बट साहब इसमें डिटेल के साथ थोड़ा सा एड ऑन भी करेंगे। हम गवादर को सेकंड फेज में ले लेते हैं, लेकिन जेसीसीज इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कमेटी हुई है जी, 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं। मैं थोड़ा सा बट साहब के साथ डिस्कस करते हुए कि इसमें हो चुकी हैं जी 8 JWGs की मीटिंग्स हो चुकी हैं ऑन एनर्जी, 8 के करीब ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो चुकी हैं, 5 के करीब गवादर पे हो चुकी हैं, 4 के करीब JWGs जो हैं वो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन पे हो चुकी हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे इंडस्ट्रियल हब कैसे डेवलप होने, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मकामी तौर पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लेकर कैसे आएंगे। सी पैक को समझ लीजिए कि वन बेल्ट पहला फेज, ठीक है, 3 फेजेस में आप समझे। तो सी पैक जो है वो वन बेल्ट है, नहीं वन बेल्ट, उसको एक तो बेल्ट समझ लीजिए ना, वो बेल्ट में अगले फेज में आऊंगा। अभी पहले हम इसमें मरहले में जो मैं कर रहा हूं उसमें हम जो मकामी लेआउट है उसके ऊपर बाद में दूसरे फेज, उसको दूसरे फेज में बात करते हैं। पहले आप जो है वो जेसीसीज और JWGCs के बारे में बट साहब से भी राय ले। साहब आप ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं जेसीसीज की और JWGCs की, तो इसके मुतालिक आप क्या बताना चाहेंगे कि वो किस फेज में है और उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है सी पैक में? देखिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये जो मैकेनिज्म है ये 2013 के अंदर इसको आर्टिकुलेट किया गया था, राइट, और चाइनीज़ लीडरशिप के साथ और NDRC नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी देखता है और ओवरऑल डेवलपमेंट को, इट इज़ एन इक्विवेलेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग या प्लानिंग कमीशन का चाइनीज़ वर्जन है। अच्छा, अब इसके जब डिटेल डिस्कशन हुई और एक्सपर्ट्स दोनों तरफ से बैठे 2013 में, एंड सब्सिक्वेंटली आपको ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि पहले 2 साल तो तकरीबन एक दूसरे की मैकेनिज़्म को समझने में लगे, और इसीलिए जो शुरू का जो फेज़ था उसके अंदर साल के 2 जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग होती थी और जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की 2 मीटिंग्स होती थी। फिर जो आहिस्ता आहिस्ता, और जॉइंट वर्किंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ऑपरेशनल लेवल की जो लीडरशिप होती है और एक्सपर्ट्स होते हैं वो बैठते हैं और उसमें आके अपना पिछले साल की कारकर्दगी को और उसमें आने वाले बॉटलनेक्स और कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं, और नेक्स्ट ईयर के जो प्रोजेक्ट्स और प्रपोजल्स होते हैं उनको तैयार करते हैं और उनको लीडरशिप को सबमिट करते हैं। और जो JCC है वो एक लीडरशिप फोरम है जिसमें हमारी तरफ से मिनिस्टर प्लानिंग और उनकी तरफ से वाइस चेयरमैन NDRC उसको चेयर करते हैं, और वहाँ पे जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप के प्रपोजल्स होते हैं उनको सबमिट किया जाता है, उनको थ्रेड बेयर डिस्कस किया जाता है और फिर वहाँ पे उनको अप्रूव किया जाता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ कि जो लॉन्ग टर्म प्लान या प्लानिंग का जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वो क्लासिकली हर साल नहीं बैठता। जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसको हर 2 साल बाद रिव्यू किया जाता है, तो उसका जॉइंट वर्किंग ग्रुप हर 2 साल बाद बैठता है, ताकि चूँकि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को डिस्कस करता है और जब भी वो बैठता है तो उसके अंदर नए एरियाज़ को इंक्लूड किया जाता है। जिस तरह पिछली दफ़ा जब जॉइंट वर्किंग ग्रुप प्लानिंग का बैठा था तो उसके अंदर मैरीटाइम सेक्टर को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्लूड किया गया था और टूरिज्म को इंक्लूड किया गया था, ताकि स्पेशली हम जी जी फरमाइए जी, प्लीज गो अहेड। तो जी तो अब तक 9 जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसके और अभी 10वीं इंशाल्लाह इसी महीने में प्लान्ड है, और उसके लिए जो प्लानिंग प्रोसेस है बिटवीन प्लानिंग मिनिस्ट्री, CPEC अथॉरिटी और NDRC वो डिस्कस हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो जो नए एवेन्यूज़ हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए और नए प्रोजेक्ट को लेके जाया जाए। अच्छा, और जो प्रोजेक्ट के साथ या जो एरियाज और एवेन्यू जी बट साहब आपने जिस तरीके से ऑब्वियसली यहाँ समझना बड़ा ज़रूरी था और इसके बारे में अवामी राय भी क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग मुतमईन नहीं होते कि उनकी प्रोसेस क्या चल रहे हैं। इनको ये भी आइडिया कम है कि प्लानिंग डिवीजन से लेकर और उनकी NDRC के दरमियान में जो 2 मुल्कों के दरमियान में बायलैटरल स्ट्रक्चरिंग है ये कोई मामूली काम तो है नहीं।
یعنی دو ملکوں کے الگ تہذیب و تمدن کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک سٹرکچر ڈیزائن ہونا ہے، اور اب ہم سٹرکچر کے دوسرے فیز میں بھی آ چکے ہیں. اچھا، ٹارگٹس ڈیولپ کر دیے گئے ہیں جس طریقے سے 2017 اور 18 سے لے کر ارلی ہارویسٹنگ پروجیکٹس جو تھے، پھر اس کے بعد جو شارٹ ٹرم پروجیکٹس 2020 ہیں، 2025 میں میڈیم ٹرم پروجیکٹس ہیں، اور 2030 میں لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں. اوبیسلی میں تیزی سے گوادر کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم لوگ اس پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ اسپیشل اکنامک زون اس پاکستانی عوام کے لیے بنائے گئے، اس میں بزنس کمیونٹی کن کن ایریاز میں اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو مینلی 48 کی بعد میں ہوئی، پھر 68 کی بعد میں ہو گئی، یعنی $1 بلین کی تو وہاں پہ انویسٹمنٹ چائنا کی طرف سے ہے. این ڈی آر سی کا سٹرکچر کو مزید سمجھاتے ہوئے فرسٹ ٹارگٹ 2020، پھر 2025 اور 2030 کو ذرا پرسائسلی جواب دیجئے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ اس کو 3 فیزز میں پلان کیا گیا تھا، 3 آئٹریشن آپ سمجھ لیں. اور پہلے فیز میں یہ تھا کہ وہ جو کی باٹل نیک ہیں جس کے اندر روڈ انفراسٹرکچر ہے، انرجی کی اسکیسٹی ہے، آپٹیکل کنیکٹیویٹی ہے، اس کو باٹل نیکس کو ریموو کیا جائے گا. اور یہ کام ہم نے 2021 تک کمپلیٹ کرنا تھا. 2021 سے 2025 تک ہمارا جو اسپیشل اکنامک زون ہے یا انڈسٹریل کوآپریشن ہے، اس کو اسٹرانگ فوٹنگ میں تھرو دی 9 اکنامک زون جس کا آپ نے تذکرہ کیا ان کے ذریعے لے کے جانا تھا، اور جس پہ خیبر پختونخوا میں بھی کام کر رہا ہوں. اور تیسرا جو فیز تھا وہ تھا پیریڈ آف کنسولیڈیشن جو 2030 تک ہونا تھا. اور اس کے اندر ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے وہ ML1 ہے، اور جب وہ ہو جائے گا تو وہ ایک ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹ ہے، بیکاز اس کے اندر آپ کی سپیڈ جو ابھی 65 میٹرز کے ہے پیسنجر کی اور کارگو کی 45 ہے، وہ 150 تک چلی جائے گی. اور یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہوگا جس طرح آپ بزنس کرتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں، اور یہ آپ کے جو سامعین ہیں ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ گلوبلی ٹرینڈز بھی چینج ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ چیزیں جب موو کر رہی ہوں تو ٹیکنالوجی نئی آ جاتی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ جب 2030 ہوگا تو اس وقت چائنا کے اندر 6G آ چکا ہوگا، اور وہ 1000 ٹائمز فاسٹر ہوگا اس ٹیکنالوجی سے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں. تو ادھر لانگ ٹرم پلاننگ کا رول اور پلاننگ جوائنٹ ورکنگ گروپ کا بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا بٹ صاحب، یہاں پر چین وہاں کے سے ساتھ جو چائنیز ایکسپرٹس انوالو ہوتے ہیں ایسی زیز کے معاملے میں ML1 کے اوپر میں نے کئی دفعہ بتا چکا کہ کتنے ملین ڈالرز کا ہم کام کر رہے ہیں. چین کے ساتھ 7.2 بلین کے مالیاتی معاملے اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، ان کے پر نیگوشیشن ٹیبل پر ہے. اچھا، مینلی فوکس کیا جا رہا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو. اچھا، اس میں بھی میں ایگریکلچر یعنی زراعت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم پھر مقامی لے آؤٹ پر بات کرتے ہیں کہ یہ لے آؤٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوگا، کیونکہ لوگوں کو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اس کے ایسٹرن سینٹرل اور سینٹرل روٹ کو جو ہے وہ ویسٹ سے اور ویسٹ روٹ کو ہم کس طریقے سے کنیکٹیویٹی کرتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو 7.2 بلین کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بتائیے کہ ایگریکلچر کے اندر ہم کتنے زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن کر چکے ہیں، کیونکہ ایگریکلچر میکنائزیشن پہ چائنا بہت کام کر رہا ہے. ایگریکلچر ایگریکلچر میں 2 جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہو چکی ہیں. اور جو ایگریکلچر کا پلان ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم ایگریکلچر میں پہلے ان کے ساتھ سیڈز کی گروتھ اور ان کی ایکسپلوریشن اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائیں گے، تاکہ ہمارا جو میجر ایشو ہے وہ پر یونٹ ییلڈ جو ہے وہ بہت کم ہے اگر آپ اس کو چائنا سے کمپیئر کرتے ہیں. سملرلی اس کے اندر نئے ایریاز کو ایکسپلور کرنا ہے. آپ اس طرح امیجن کریں کہ چائنا کے اندر چونکہ جو آسودگی آ رہی ہے تو ان کی پر کیپٹا کنزمپشن آف فوڈ پروڈکٹس بڑھ رہی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے کا، اور اسپیشلی ان چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے کا جہاں پر سرپلس ہو. اور اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ چائنیز جو کمپنیز ہیں، انٹرپرائزز ہیں جو ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ کو مارکیٹنگ پہلے کو پروڈکشن کر سکیں، ہمارے لوگ انوالو ہوں، ہمارا لینڈ انوالو ہو، ییلڈ بڑھ سکے، اور پھر اس کی کو مارکیٹنگ کٹھے مارکیٹنگ اور برانڈنگ کر سکیں چائنا میں، تاکہ چائنا کی سپلائی چین کے ساتھ آپ لنک اپ ہو. بٹ صاحب یہاں پر ایک سادہ سا سوال کرنا ہے، بہت ہی سادہ سوال، تاکہ ایک یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پچھلے دنوں بزنس کمیونٹی سے میری ملاقات ہوئی
انہوں نے کہا فوڈ میں ہم فوڈ پروسیسنگ میں ہم کرنا چاہتے ہیں, لائف سٹاک میں کرنا چاہتے ہیں, اسپیشل اکنامک زون میں جگہ کیسے ملے گی, فیکٹریز کیسے بنائیں گے, اپنا میکنزم کیسے کریں گے, ہم ایگریکلچر سے اگر آپ چیزیں چاہتے ہیں وہ کیسے ہوگا. اس کو ابھی بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ تو ہم آتے ہیں کہ کس طریقے سے انویسٹمنٹ کا میکنزم ڈیولپ ہوگا. تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح سے بزنس کمیونٹی ہماری اب تک اس طریقے سے فلو نہیں آ رہا جس طریقے سے آنا چاہیے, تو میکنزم بتائیے کہ کس طرح سے ہوگا. بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, کل چائنیز ایمبیسیڈر خیبر پختونخوا کا وزٹ کیا, پشاور کا اور رشکئی کا. تو ہمارے پاس جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے ایک فیڈرل لیول پہ ہے اور ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ پروونشل لیول پہ, اور ڈیجیٹائزیشن کی کوئی امپلیمنٹ کر کے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے انویسٹرز کی ہینڈ ہولڈنگ کر سکیں, ان کو یہ اور جوائنٹ وینچرز کریٹ کر سکیں. تو ہم نے دو چیزیں کی, ایک تو یہ کہ ہمارا جو کے پی ایزمک ہے وہاں پر اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک لسٹ پریپیئر کی ہے, وہ لوگ جو کہ پاکستان کی سائڈ سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جوائنٹ وینچرز. اور چائنیز ایمبیسی نے ہمیں جو سپورٹ کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے شیئر کیے ہیں وہ انویسٹرز جو کہ سے فار ایگزامپل ایگریکلچر کی آپ بات کریں اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارا یہ رول ہے دو, ایک تو یہ کہ جو ہمارے پاس فورن انویسٹرز آ رہے ہیں ان کو مکمل سہولت پرووائڈ کریں, ان کو انسینٹیوز پرووائڈ کریں, ان کو ون ونڈو پرووائڈ کریں. اور دوسرا ہمارا کریٹیکل رول یہ ہے کہ جو جہاں پر میرج ہو سکے بٹوین دی انویسٹرز آف بوتھ سائڈز, ان کو آپس میں بٹھائیں, ان کے لیے آپس میں ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ پلے کریں, اور ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ جو کہ ہماری گزشتہ 5-6 سالوں میں ان کے ساتھ شیئر کر کے دونوں کے جوائنٹ وینچر کریں. اسی سلسلے میں ایک سی پیک بزنس فورم بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے جس میں پاکستان سائڈ سے اور چائنیز سائڈ سے ایکسپرٹس کو رکھا گیا ہے, اور وہ اینولی انٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سہولت پرووائڈ کی جائے. اور میں ایک چیز مس کر گیا ایگریکلچر سیکٹر میں, اور آپ نے مینشن کیا تو مجھے یاد ہے کہ لائف سٹاک جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی کے پی پروونس کے لیے بہت اچھا, میں امپورٹنٹ یہ ہے. لائف سٹاک کے اسی اوپر لیے یہاں ہماری سے کوشش ہے بٹ کہ صاحب ہم آپ کو تھوڑا سا روک کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک اور امپورٹنٹ بات کہ لائف جی سٹاک اور جی ڈیری جی کے اندر ہمارے پاس کافی سارے جی کیس سٹڈیز ہیں. بیلاروس سے تقریباً $820 بلین کی پچھلے دنوں ایکسچینج ہوئی ہے ان کے ساتھ ایکسپورٹس کی. اچھا دیکھیں, وہ آپ سے بے شمار گوشت مانگ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مختلف لائف سٹاک کے اندر, ڈیریز کے اندر, فشریز کے اندر, ایون میرین ٹائم افیئر کا تو اب گوادر میں بہت زیادہ سلسلہ شروع ہوگا. آپ کو اتنے کم شرح سود کے اندر جو بھی آپ کو ہمیں جو قرض بھی مل رہا ہے چائنا کی طرف سے اس کو بھی ہمیں بھلانا نہیں چاہیے, اور مزید جو ترقیاتی کام ہے وہ الگ ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہاں پر جو لائف سٹاک سے ذرا ریلیٹڈ بات کیجئے کہ کتنے پرسنٹ اس ٹائم پر ڈیمانڈ ہے, یعنی ڈیمانڈ کا پتہ چل جائے تاکہ عوامی طور پر جو لوگ ہماری زراعت سے ریلیونٹ ہے وہ اتنی اجناس کو بڑھا دیں, یعنی ہمارے مختلف معاملات کو سمگل کرنے کے بجائے اچھے طریقے سے ہم اجناس کو وہاں بھجوائیں تو کتنا معاملہ بہتر ہوگا. جی دیکھیں, میں اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2018 میں ایک آرٹیکل چائنیز اخبار میں چھپا تھا جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی مینشن کیا تھا کہ گوادر کی فش ارومچی کی مارکیٹس میں سیل ہو رہی ہے. تو یہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کو ایک تو ہمارے فشری اور ایکوا پروڈکٹس ہیں, اسی طرح ہمارے فوڈ پروڈکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں, اور چائنا کے ساتھ ہمارا ڈیری پروڈکٹس, اور پچھلے دنوں نیسلے کے ساتھ ہماری ڈسکشن بھی چل رہی تھی ریگارڈنگ ان کی کریم ایکسپورٹ. لیکن گلوبلی آپ کو یہ جیسا پتہ ہے کہ جتنے بھی ایگری بیس پروڈکٹس ہوتے ہیں, لائف سٹاک پروڈکٹس ہوتے ہیں, میٹ ہوتا ہے, ان کے لیے آپ کو کچھ سٹینڈرڈز مینٹین کرنے ہوتے ہیں, اور اب ہم نے ان سٹینڈرڈز پہ کام کر لیا ہے. ہماری اس سلسلے میں بہت ساری ورکشاپس ہوئی ہیں, ہم نے اکنامک آؤٹ ریچ پہ ڈسکس کیا ہے, اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ میٹ ہو گیا, رائس ہو گیا, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کیونکہ اس کی کافی آڈینس ہے یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ فوکس ہے, اور میں یہ ارج کروں گا اپنی بزنس چیمبرز کو تمام کو کہ جو FTA 2 سائن ہوا ہے گزشتہ سال 2018 میں, اس کے اندر بہت سارے ایسے ایگری بیس پروڈکٹس ہیں جس پہ چائنیز کی زیرو ڈیوٹی ہے.
اگر ہم صرف ان پہ فوکس کر یعنی زیرو ڈیوٹی اور اگر آپ کو یاد جی آپ یہاں پہ دیکھیے کہ زیرو ڈیوٹی ہونے کے ساتھ اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے, ابھی ہمیں کوالٹی سٹینڈرڈز میٹ کرنے ہیں, یعنی کیونکہ چائنا کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا. جی بالکل تو اس حوالے سے کیا اقدامات اور اگر آپ کو یاد ہو جب چائنیز, جی میں آپ کو بتاتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب, دو ڈاکٹرز ہوں تو ایک طرف فوکس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جی 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 کہ جب چائنیز فورن منسٹر آیا تھا مسٹر ہز ایکسیلنسی مسٹر وانگی, تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی اور جو ایم او یو سائن ہو تو اس میں کلیئرلی بتایا تھا کہ امیجیٹ ریکوائرمنٹ ہماری ٹومیٹو کی, پوٹیٹو کی, چیریز کی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے ان کے ایکسپرٹس نے آ کے وزٹ کیا, جب سیزن ہوا تو چیریز میں ہم نے ان کے ساتھ گرو کیا, اور اب ہماری کوشش ہے کہ ہم نئے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے نئے میتھڈز کو اپلائی کر کے اس کو ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. تو چیریز میں آلریڈی ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہیں. میٹ کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز فری زون بنا رہے ہیں, پنجاب میں بنا ہے, اب ہم کے پی کے اندر, اور بچرنگ فیسلٹیز کو امپروو کر رہے ہیں تاکہ وہ ایکسپورٹ کر سکیں. اور اسی سلسلے میں اسی سلسلے میں ریسنٹلی ہمارے پاس چائنیز کچھ ایکسپرٹس بھی آئے تھے, اور اس میں انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹل لیول پہ جو ریڈ چلیز ہیں جس کی بہت ڈیمانڈ ہے چائنا میں, اس کے سیڈز کو گرو کیا ہے, اور ہم ابھی سیزن میں نیکسٹ منتھ اس کی کراپ آئے گی تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہوئی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے دونوں طرف کی جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں ان کو آپس میں لنک کیا ہے تاکہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چائنا کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیں چائنا کے اندر آبادی بہت زیادہ ہے, ان کو اپنی ییلڈ بڑھانی ہے, تو اگر ہم ان کے ہی ایکسپیرینس سے سیکھ لیں تو ہماری بھی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ہمیں اگر ان سے سیکھتے ہوئے ہم جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جہاں پر واٹر انٹینسو فیلڈز ہوتی ہیں جس طرح رائس ہے, تو وہاں پر وہ نیچے شرمپس کی پروڈکشن بھی کرتے ہیں, اسمال سائز فش کی. تو اسی طرح کے کچھ ماڈل کرتے ہوئے ہم ماڈرن ٹرینڈز کو دیتے ہوئے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ بہت ایکٹیولی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. حسان صاحب یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, جی ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں گوادر کی, سی پیک کی اور اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کا کیا کردار ہے. ابھی گفتگو ہماری جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کرونا وائرس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دن میں کئی بار دھوئیے. اپنے ہاتھ باقاعدگی سے الکحل والے سینیٹائزر یا محلول سے صاف کیجیے. کسی بھی چھینکنے یا کھانسنے والے شخص سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیے. اپنے منہ اور ناک کو چھینکتے یا کھانستے وقت ڈھانپنے کے لیے اپنا بازو یا ٹشو استعمال کیجیے. بعد میں ٹشو کو فوراً ضائع کر دیجیے. اگر طبیعت خراب ہو تو گھر تک محدود رہیے. بخار، خشک کھانسی یا سانس کی تکلیف کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں. اپنی مقامی صحت کی اتھارٹی کی ہدایات پر سختی سے عمل کیجیے. کورونا وبا ہے, احتیاط جس کی شفا ہے. صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ جو بات آپ کر رہے تھے اسی کی کنٹینیویشن میں کہ گوادر کے جو فیز 2 کے پروجیکٹس ہیں ان میں سے کتنے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کتنے زیر تکمیل ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے اس کا بنیادی مینڈیٹ کیا ہے. جی دیکھیے میرا خیال ہے میں پہلے ریورس آرڈر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے چاہے وہ پروونشل ہو چاہے وہ فیڈرل ہو, وہ گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جس کے 2 کام یا 2 سے زیادہ کام ہوتے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ نیچرلی
انویسٹر فیسیلیٹیشن کے لیے ان کے لیے ون ونڈو سروس پرووائڈ کرنا, ان کو کیونکہ لیٹس سے اگر چائنیز انویسٹر آ رہے ہیں تو ان کی نالج آپ کے رولز ریگولیشنز لائسنس اور سرٹیفکیشنز کے بارے میں کم ہوتی ہے, تو ان کو آسانی کے ساتھ ان کے ریکوائرڈ سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ سپورٹ پرووائڈ کرنا. دوسرا اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ کمپیریٹیو انالیسس کرے اور یہ دیکھے کہ ہمارے جو کمپٹیشن ہے جن ممالک سے, جن میں بنگلہ دیش ہے, ویتنام ہے, لاؤس ہے, کمبوڈیا ہے, وہ کس قسم کے انسینٹیوز آفر کر رہے ہیں انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور پل فیکٹر کریٹ کرنے کے لیے. تو وہ انالیسس کر کے وہ گورنمنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کے کمپیریٹیو انالیسس کے بعد کمپیریٹیو انسینٹیوز دے سکیں. جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کے ہوں جو کہ جس طرح ہمارے ہاں کاسٹ آف لینڈ بہت زیادہ ہے تو بیک لوڈڈ ہوں, ہم پرائس آف لینڈ کو اسکیٹر کر لیں فار انویسٹرز کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ انیشیلی لگا سکیں. اس طرح اسپیشل اکنامک زونز کے اندر کس قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں, کس قسم کی یوٹیلیٹیز کو پرووائڈ کرنا ہے جو کہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف جی سر, دوسرے سوال سے پہلے ذرا اسی کے اوپر بورڈ آف انویسٹمنٹ میں رکنا چاہتا ہوں. اچھا, ایک میکنزم یعنی وہ کون سی یعنی سیگریگیٹڈ ذرا بتا دیجئے کہ انسینٹیوز کون سے ہیں, پلس یہ بتائیے کہ این ڈی آر سی کے اندر جو ہے فار ایگزامپل یہاں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ این ڈی آر سی کی طرف یا ان کے وہاں کے سٹرکچر یا وہاں کے فائنینشل سٹرکچر یا وہاں کا جو فائنینشل انسٹیٹیوشن بورڈ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ٹریڈ میں امپورٹ یا ایکسپورٹ ہونی ہے, اس میں کس طریقے سے جا سکتا ہے. ایک تو پہلے میکنزم اس کا بتائیے ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے. دوسرے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ, کیونکہ آپ مینلی کیس اسٹڈی لے سکتے ہیں کے پی کے کا, یعنی راشا کئی کو آپ مینلی اس وقت بہت تیزی سے ڈیل کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے پریورٹیز میں ہیں, پرائم منسٹر نے اس کو کافی زیادہ انیشیٹ کیا. انسینٹیوائزیشن بتائیے جی, انسینٹیو کس طریقے سے کون سی سیگریگیٹڈ ایریاز ہیں جن کے اندر بورڈ آف انویسٹمنٹ آسانی فراہم کر رہا ہے اور بزنس کمیونٹی کہاں پر رجوع کرے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ چائنا کی سمجھ ابھی مکمل طور پہ عوام کو نہیں آ رہی. جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو, اس کے تحت ہم گلوٹین کر رہے ہیں. ہم بہت سارے ٹیکسز کو, ریگولیشنز کو, انسپیکشنز کو ریویو کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ڈپلیکیشن ہے, جہاں پہ ریڈنڈنسی ہے, جہاں پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آ رہا امپیکٹ اسیسمنٹ کے بعد, ان کو ہم ریڈیوس کیا جائے. اور سملرلی انسپیکشنز کو رسک بیس انسپیکشن کر سکیں تاکہ جہاں پر جس انڈسٹری میں رسک زیادہ ہے, جیسے چائلڈ لیبر ہو گیا, انوائرمنٹل, تو وہاں پہ کریں رینڈم انسپیکشن سے تھوڑا سا رسک بیس انسپیکشن کی طرف جا سکے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, جہاں تک آپ نے انسینٹیوز کی بات کی تو 2013 کا جو ایکٹ ہے SEZ وہ کلیئرلی آؤٹ لائن کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو انسینٹیوز ہیں اس کے اندر امپورٹ ڈیوٹی سبسٹیٹیوشن ہے ڈیولپر کے لیے ون ٹائم, تاکہ وہ جو مشینری وغیرہ لا رہا ہے اس میں ڈیوٹی ایگزمپشن ہو, اور اس کے بعد جو ڈیولپر ہے وہ وہاں پہ ڈیولپ کرے گا. اس میں جو یوٹیلیٹیز ہیں, گیس ہو گئی, بجلی ہو گئی, ایون سیکیورٹی ہو گئی, وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو انٹرپرائز وہ انٹرپرائزز کو 10 سال کی ہالیڈے ہے. یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ ایک ہمارا کنٹینیوس ریویو چلتا رہتا ہے اور اس کے پروسیس یہ ہے کہ ہر پروونس کے اندر ایک اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی ہوتی ہے اور KP کے اندر وہ اتھارٹی کا CEO میں ہوں. وہ جو بھی انٹرپرائز آتی ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس لے کر, چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ فورن ہو, وہ SEZA میں آتی ہے. ہم ود ان دی گیون ٹائم ہم وہ فیڈرل BOI کو فارورڈ کرتے ہیں اسکروٹنی کے بعد کہ آپ یہ انٹرپرائز ریڈی ہے, سیٹ ہے فار انویسٹمنٹ, اور پھر وہاں پر ایک بورڈ آف اپروول کی میٹنگ ہوتی ہے. یہ بورڈ آف اپروول جس کو یہ انڈر سیکشن 5 سر یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اپروولز ہے اس کے جو BOA ہے, BOI کے بعد BOA میں انڈر سیکشن جو 5 ہے. جی, BOA جو ہے اس کا میجر رول یہ ہوتا ہے کہ جو SEZs ہیں آپ کے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اب میں SEZs پہ جانا چاہ رہا ہوں. SEZs ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, جس طرح رشیا کا ہی ہے, یونیک ماڈل ہے, وہ ہوتے ہیں. اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی, اگر آپ کے پاس زمین 50 ایکڑ سے زیادہ ہے
تو آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور ابھی ریسنٹ جو ایک ٹرینڈ آیا ہے اور اس پہ آئی تھنک آئی ٹی منسٹری اور اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کام کر رہے ہیں, وہ ہے آئی ٹی لیڈ زونز یا آئی ٹی بیس زونز اور ٹیکنالوجی پارکس. اور اس کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ آپ تھرو دی بورڈ آف اپروول یہ اپروول لے کر ان کو ریگولرائز کر کے نوٹیفیکیشن کر کے آپ وہاں پر انویسٹر آ سکتا ہے. تو یہ پروسیس میں آسانی لانے کے لیے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کے مطابق کنٹینیوس ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کی منتھلی میٹنگ بورڈ آف اچھا سر, بزنس کمیونٹی کے لیے ایک اور چیز بتائیے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو میکنزم ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر آپ نے اپروولز اور آپ نے جو طریقہ کار کی جو وضاحت لینی ہے, اس کے لیے ون ونڈو آپریشن کے لیے کوئی سائٹ بھی بتائیے اور بتائیے کہ یہ اس طریقے سے کیسے ہوگا. اور دوسرے فیز میں اب میں اس کے اندر گوادر کے کچھ پروگرامز کے بارے میں بات کرتا ہوں, جس کے اندر 7th JCC اور جس میں 8th JCC جو ہم نے ڈسکس کیا ابھی, اس کے ساتھ آپ ملاتے ہوئے راشا کئی کے اندر اور KPK کے اندر کیا ہو رہا ہے, پلس گوادر کا بھی تھوڑا سا پریویو دے دیں, کیونکہ گوادر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسمارٹ انوائرمنٹ سینیٹیشن سسٹم شروع ہو رہا ہے, فش ہاربر شروع ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ یعنی 7,000 ملین کے اندر کنسٹرکشن آف 77 km آف بیلٹ وے پرنسپل روڈ بن رہا ہے, فروٹ ویجیٹیبل بیس اینڈ کمانڈ ایریا اراؤنڈ میرین ڈیم آ رہا ہے, چائنا پاکستان فرینڈشپ اسکول جس طرح ابھی آپ نے بتایا, فشرمین سینٹر آ رہا ہے, پروویژن آف دا بوٹ انجنز آ رہا ہے, کنسٹرکشن آف فلوٹنگ جیری اینڈ جینز آ رہا ہے, سولیٹیشن آف گریڈ ولیج آ رہا ہے, فارم آف ولیج روڈ آ رہا ہے. یہ جو اب تک کی ہماری ڈسکشنز جو ہیں آپ نے بھی بتائی, جس کے اوپر JCCs بھی ڈیولپ ہوئی اور JWGs بھی آئی, اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے بتائیے سر, گوادر کے اندر امپیکٹ, رشاکئی, KPK اور پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ اس کو کس طریقے سے ریلیٹ کر رہا ہے. اور گوادر والوں کا بہت زیادہ سوال ہے کہ لوگ اب بہت زیادہ اٹھ کر ادھر جانا چاہتے ہیں, تو وہ کس طریقے سے میکنزم کو سمجھیں گے بورڈ آف انویسٹمنٹ سے. دیکھیں آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے, میں پہلے پارٹ کو پہلے ایڈریس کر لیتا ہوں. جس طرح رشاکئی کو میں فوکس کروں گا نیچرلی فار سیلفش ریزن, کیونکہ وہ ہمارے صوبے میں ہے اور اس میں آئی ایم رسپانسبل آلسو فار اٹریکٹنگ انویسٹمنٹ. تو اس میں یہ ہے کہ رشاکئی کی جو ڈیولپمنٹ ورک ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چائنا کی بہت بڑی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے, چائنا روڈز اینڈ بریجز کارپوریشن, اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جس کے تحت ہم ایک روبسٹ اسٹرکچر میں SPV اسٹیبلش کرتے ہوئے, جس کے اندر سیزا بھی ہے, KP ازمک جو خیبر پختونخوا کی اکنامک زون ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور ساتھ ساتھ CRBC کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ مل کے اس کی ہمارے پاس ایک انٹرپرائز سینچری اسٹیل آلریڈی 40 ایکڑ پہ اس نے اپنا ڈیولپمنٹ کام شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1000 ایکڑ یہ ٹوٹل ہے رشاکئی, اس میں سے 700 ایکڑ ایسا ہے جس کو آپ فار انڈسٹریل ورک لیز آؤٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ اراؤنڈ 3000 مطلب لوکل اور فورن ملا کے موسٹلی لوکل انویسٹرز کی ہے. تو ہمیں اس لحاظ سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. اور ہم گراؤنڈ بریکنگ پلان تھی 27 مارچ کو, لیکن کووڈ کی ریسٹرکشن کی وجہ سے ہم, چونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے, CPEC ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آئیں اور اس کو انوگریشن, اور جیسے ہی یہ کووڈ کی ریسٹرکشن ختم ہوں گی انشاءاللہ وہ ہو جائے گا, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بہت تیزی سے انڈسٹریلائزیشن. لیکن یہ 3 فیزز میں ہوگا. پہلے فیز میں نیچرلی اباؤٹ 200 ایکڑ ہوگا, پھر سیکنڈ فیز اور پھر تھرڈ فیز میں ہوگا, اور اس کی ڈیولپمنٹ کو اس طرح لے کے جایا جائے گا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف رشاکئی میں ایک ون ونڈو آف فیسیلیٹیشن ہو, لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ میں پشاور میں بھی ایک ون ونڈو فیسیلیٹیشن ہو, تاکہ انویسٹر کو مختلف ایجنسیز اور اتھارٹیز کے پاس نہ جانا پڑے, اور ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ان کو ہیلپ کریں. اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک KP گورنمنٹ کا ون ونڈو بزنس پورٹل بنایا ہے, جس میں ہم نے 13 لائن منسٹریز اور کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی, جس میں SNGPL ہے اور مختلف گورنمنٹ باڈیز ہیں, ان کو انوالو کیا ہے. BOI کو ہم نے اس میں لنک کیا ہے, سرحد چیمبر کو بھی ہم لنک کریں, اور FPCCI کو. تو اس کے نتیجے میں وہ ون ونڈو میں آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. جس طرح ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے
बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, चाहे कि कमर्शियल बिल्डिंग आपने उसमें करनी, तो वो अब सिर्फ आपको एक दफ़ा अपनी सिग्नेचर्स के लिए और वेरिफिकेशन के लिए जाना है, बाकी तमाम चीज़ हम वन विंडो। और एक और चीज़ हमने ये की है कि उसके अंदर एक पोर्टल रखा है कि अगर आपको कोई फैसिलिटी विद इन दी स्टिमुलेटेड टाइम, जिस तरह हमने रेजिडेंशियल मैप के लिए, बिल्डिंग अप्रूवल के लिए, प्लान अप्रूवल के लिए 15 दिन और कमर्शियल के लिए 30 दिन रखें, और आपका कोई काम नहीं होता तो आप उसके अंदर अपनी कंप्लेन और ग्रीवियंस कर सकते हैं। वो अगले दिन CEO BOI के पास होती है और फिर हमने उसको अपने मिनिस्टर को प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि ओवरऑल लैंड एलोकेशन के बारे में भी बताइए, खास तौर मैं जाता हूँ लैंड एलोकेशन के बारे में भी बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी फिशरीज या फूड या बाकी प्रोजेक्ट्स या बाकी अफेयर से रेलेवेंट जो भी सब्जेक्ट बनता है, लैंड एलोकेशन का क्या मैकेनिज्म है, और इसमें परसेंटेज में भी बता दीजिए या रुपीस में बता दीजिए कि इंसेंटिव्स कैसे हैं और टैक्स रिडक्शन कैसे हो रही है इसमें। जी, हमारी कोशिश ये है, चूँकि ये एक बहुत ही नोवेल आइडिया है और बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है रशाकई और इसके बाद बनने वाले SCCs, तो हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट करें। और लैंड एलोकेशन में नेचुरली ये एक प्रोसेस के थ्रू होगा, लेकिन हमारी कोशिश और काविश ये है कि ऐसी इंडस्ट्री हो जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर इंटेंसिव हो, और उसमें ये फायदा होता है कि बहुत ज़्यादा अभी तक सर एलोकेट हो चुका है, कौन कौन से एरियाज हैं जो कि यानी बड़ा रुझान डेवलप करेंगे, अवामी रुझान किसका ज्यादा, यानी बिजनेस ओरिएंटेड रुझान किसका डेवलप होगा? जी, ज़्यादा रुझान जो मैंने नोटिस किया है अपनी स्टडी में, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लाइट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, एयर कंडीशनिंग, लाइटनिंग वगैरह, इस पे काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि हमारे पास नेचुरल एंडोमेंट है माइनिंग की और मार्बल की, तो इस एरिया में ज़्यादा है। और रिसेंटली मैंने नोटिस किया है पिछले 1 महीने से जो क्वेरीज हमारे, क्योंकि कोविड की वजह से आप समझते हैं कि कुछ डायरेक्ट फिजिकल हमारी उनके साथ मीटिंग्स नहीं हो रही, मोस्टली हम वेबिनार्स और ऑनलाइन मीटिंग्स में हैं। तो अभी रिसेंटली जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो हुआ है एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में, कि वो यहाँ पर रशाकई के अंदर आना चाहते हैं और यहाँ पर सीड प्रोडक्शन में और कॉर्पोरेट फार्मिंग की कुछ एलिमेंट्स और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर बनाए। एक और चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने नोटिस किया है वो है लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग, क्योंकि आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अफगानिस्तान एंड ऑल्सो फॉर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। कोई भी चीज़ जो रशाकई में प्रोड्यूस होगी या हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में प्रोड्यूस होगी वो इजीली एक्सपोर्ट की जा सकती है, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो तोरखम बॉर्डर को एक्सपेंड कर रही है और इसके अलावा नए बॉर्डर क्रॉसिंग्स हम जिस पे काम कर रहे हैं, ताकि जब ये एक्सपोर्ट बढ़े तो ये इजीली किया जा सके इनको एक्सपोर्ट। राइट, हसन साहब, ये कहा जा रहा है कि सीपेक जो है वो पाकिस्तान में तवानाई की किल्लत को जो है वो कम करेगा और पाकिस्तान को तवानाई की फील्ड में खुद कफील बनाएगा। इसमें शमसी बिजली है और हवा और पन बिजली के मंसूबे शामिल हैं। तो क्या वाकई ये दुरुस्त है कि ये सीपेक की वजह से मुमकिन हुआ है कि पाकिस्तान में तवानाई की किल्लत में कमी वाकई हुई है? जी, मैं अगर आप इजाज़त दें तो आपके एक छोटा सा पार्ट है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ज़रूर हाईलाइट कर दूं, वो है गवादर की डेवलपमेंट। सही जी, तो गवादर, क्योंकि गवादर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल लेवल, नेशनल लीडरशिप पे और वो लोग जो कि इस पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। और गवादर में आपको जैसे पता है कि पोर्ट की एक्सपेंशन का एक है जो कि MOU के जो हमारा कंसेशन एग्रीमेंट है 2040 तक, उसके तहत पोर्ट की एक्सपेंशन की जा रही है। और अभी जो पोर्ट जो 4 बर्थ्स हैं, 3-3.5 बर्थ्स आप कह सकते हैं, वो एक्सपेंड होके अराउंड 30 बर्थ्स की तरफ जाएंगी और डेप्थ उसकी 18 मीटर तक जाएगी। इसके साथ साथ इसके एडजेसेंट में फ्री ट्रेड जोन, जी वो ऑपरेशन हो चुका है। और उसमें जो वहाँ की COPHC है कंपनी, उसने 10 MOUs भी साइन किए हैं इन्वेस्टर्स के साथ, जिसमें कुछ पाकिस्तानी हैं और कुछ चाइनीज हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़ी सी तफसील बयान कर दीजिए कि गवादर, जैसे ये गवादर के चंद प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि इन्होंने सवाल अच्छा किया तो मैंने कहा कि इसमें ऐड भी कर दें कि जो 2 प्रोजेक्ट्स अभी शुरू हुए, आपने फेज 2 में $11 बिलियन के 2 मेगा हाइडल प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो चुके और उनकी रफ्तार तेजी से शुरू है। गवादर बंदरगाह पर तेजी से ऑब्वियसली 3 बर्थ के साथ मजीद ऑपरेशंस जारी हैं।
ML1 اور SEZs ہم بات کر چکے. پلس جو ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا جو گوادر میں ہے, گوادر کو تھوڑا پرسائسلی ہم جلدی سے لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم آبویسلی ڈاکٹر شمائلہ کے پاس ذرا کم ہے, تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چائنا پاکستان جوائنٹ ایگریکلچر ٹیکنالوجی لیبارٹری بنی ہے, پروویژن آف ایگریکلچر اکوپمنٹ ٹول ہوا, پاکستان ووکیشن اسکول کی بھی ہوا, ہاسپٹل ڈیولپ ہوا, اسکول بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, یونیورسٹیز کی طرف جا رہے ہیں. اس کو ذرا پرسائسلی مزید بتائیے کہ ایگزیکیوشنل, خاص طور پہ پورٹ ایگزیکیوشن اور برتھ کے اوپر بتائیے ہمارا کتنا ان نمبرز ان ٹرم یا سٹیٹس کے حساب سے, یعنی اعداد و شمار کے حساب سے ذرا بتائیے. جی میں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ آپ کو ان دی آرڈر آف اٹس امپورٹنس ضرور بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہمارا ایسٹ بے ایکسپریس وے جو کہ پورٹ کو کنیکٹ کرتا ہے کوسٹل ہائی وے کے ساتھ, وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ 6 لین ہائی وے ہے, تو آپ بالکل ہی جو پورٹ کے سٹی کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو موومنٹ ہوتی ہے, اس کو بالکل ڈائریکٹ لنک کر دے گا. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ اس سال کمپلیٹ ہو جائے گا. پروبیبلی نیکسٹ منتھ یا اس سے نیکسٹ منتھ میں ہو جائے گا. کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سے یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز اس اسپیڈ سے نہیں ہے, لیکن اپنے ٹائم لائن کے مطابق وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جو کہ 5 سال پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس میں بہت تیزی سے اب کام ہو رہا ہے, وہ ہے گوادر ایئرپورٹ کا. اور اگر گوادر کا ایئرپورٹ جو کہ ہمارا انشاءاللہ 3rd لارجسٹ ایئرپورٹ ہوگا اور اس کا فیز وائز ہے, ٹارمک اور ایریا وائز سب سے بڑا ہوگا, تو وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایریا وائز سب سے بڑا ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو اوور آل ٹرانسپورٹیشن ریکوائرمنٹ ہے, ناٹ جسٹ ایز ود ان دا کنٹری بٹ ایز اے ریجنل ٹرانسپورٹیشن ہب آپ کا بن جائے گا. تھرڈ جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے گوادر کا ہاسپٹل, اور اس پہ بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس ہاسپٹل نے 300 بیڈ ہاسپٹل بننا ہے, اور ایز پر دی ڈائریکشنز آف دی بلوچستان گورنمنٹ لاسٹ ایئر اس کے اندر نرسنگ اسکول اور میڈیکل کالج کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے, اور اس سال اس میں فردر ڈسکشن ہوگی. اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوگا سوشل. ایک چیز میں ضروری بتانا چاہوں گا آپ کے سوال سے پہلے, جی یہ 2023 تک انشاءاللہ شروع میں 2023 کے فرسٹ کوارٹر میں یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. اور جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے, کیونکہ آپ کو سمجھتی ہیں کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے آپ کو ہیومن ریسورس, اسکلڈ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. تو ووکیشنل پاک چائنا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی اپنی ٹائم لائن سے مجھے امید ہے پہلے کمپلیٹ کر لیا جائے گا. تو جب یہ ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ گوادر کا اوور آل کینوس تبدیل ہو جائے گا. اور سملرلی میں ابھی جب گوادر ماسٹر پلان کی ٹیم کے ساتھ کام کر رہا تھا تو ہم نے یہ نوٹس کیا کہ آلریڈی جو لینڈ کی پرائس ہے وہ اوپر جا رہی ہے, اور کافی زیادہ انویسٹرز کی لوکل اور فورن کی انٹرسٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سعودیز نے بھی ریفائنری کی بات کی تھی. جی تو انویسٹمنٹ بڑھی, اور گوادر آپ کا ڈیفینیٹلی ایک دبئی اور سنگاپور بننے جا رہا ہے. اچھا میں آپ کے سوال پہ جلدی سے انرجی پہ آتا ہوں, ٹیکنیکل پارٹ کی طرف آتا ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ کی طرف سے اوور ویو بھی مل گیا گوادر کا. یہاں پہ سر امپورٹنٹ بات ہے کہ میں فائنینشل کارپوریشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر اگر میں تفصیل کے ساتھ زیادہ نمبرز کے اوپر نہیں جاتا, صرف یہ دیکھیے کہ جو اکنامک کوریڈور کے جو کنسٹرکشن اینڈ آپریشن ہے, پھر ملٹی لیول جو کارپوریشن اس میں جس میں سینٹرل بینک کا کیا رول ہے, بائیلیٹرل پیمنٹ کا, پلس جو بزنس آرگنائزیشن کے اندر چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو سنڈیکیٹڈ لونز دے رہی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے تحت, جس کے اندر میرے پاس جو سٹیٹ ہے پاکستان کے اندر 2017 سے 18 تک جی ڈی پی میں 2.1% کا اضافہ بھی دیکھا گیا. روزگار کے حساب سے آپ دیکھیں 75,000 سے اگر 1.2 ملین جیسے آپ نے گوادر میں بتایا, اس میں ملازمتوں کا جو ہے وہ اسکوپ بڑھتا جائے گا 2030 تک, جس میں بہت سارے منصوبے ہیں. اب اس میں یہ بھی بتائیے کہ یہ جو فائنینشل مارکیٹ ہے اور ان دو ملکوں کے درمیان میں جو فائنینشل جو انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, جس کے اندر RMB بانڈز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور FATA یعنی انفراسٹرکچر سپورٹ کے اوپر جو اب تک انفراسٹرکچرل سپورٹ بھی آ گئی. ایک تو سود کم, شرح سود کم, اور پلس جو ہمارے ساتھ امدادی رقم آئی ہیں وہ بھی کم. FATF اور RMB بانڈز کے بارے میں بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے حساب سے ذرا بتائیے. جی آپ ضرور یہ بات نوٹس کیجئے گا کہ جتنے بھی اسپیشل اکنامک زون ہوتے ہیں گلوبلی, یہ
किसी भी नए मॉडल को टेस्ट करने के लिए भी एक अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का रोल किया करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंसिंग मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं तो आप उसको पहले टेस्ट कर सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जिस तरह में RMB फाइनेंसिंग की बात हो चुकी है, जिस तरह आपने मुख्तलिफ बॉन्ड्स की बात की, और वो आप ये टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी को ओवरऑल नेशनल लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं और जॉइंट। अच्छा, मैं जो आपके सवाल को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। हमारी जो कॉपरेशन है वो 2 टियर पे है। एक ये कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, जिसके अंदर हमारे पास लोन का मैकेनिज्म होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G लोन्स होते हैं, जिसमें प्रेफरेंशियल बायर क्रेडिट होता है, मुख्तलिफ उसके रेट्स होते हैं और बहुत ही सूटेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। इसके अलावा अब जो चीज़ जा रही है उसके अंदर बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन है, बिजनेस टू बिजनेस डिस्कशन है, और इसीलिए आपने नोटिस किया है कि मोस्ट रिसेंटली हबीब बैंक ने अपनी पहली ब्रांच खोल ली है चाइना के अंदर, और उसके ज़रिए ये बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन, फाइनेंशियल इंटरेक्शन को एक्सपेंड किया जाएगा। चाइनीज बैंक बहुत सारे आ गए हैं, हमारा यूनिपे भी आ चुका है, वो भी जी 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 जी। और इसी तरह अभी आप देखिएगा कि आगे जो डिजिटल करेंसी है उसका रोल भी हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और इस सिलसिले में जो दोनों फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ CPEC एंड अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि उनका अपना भी एक सेपरेट मैकेनिज्म है। ये यहाँ पे मैं ज़रूर बात करूँगा। नहीं, एक चीज़ मैं जी प्लीज एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये नए आइडियाज़ नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे यंगस्टर्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा ताकि वो इन आइडियाज़ को एम्ब्रेस कर सके और नई टेक्नोलॉजीज़ को एम्ब्रेस कर सके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हसन दाऊद साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसनैन जावेद। हमारे प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होता है। वक्त ख़त्म हो गया। बिल्कुल। आई एम श्योर कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई जा रही हैं इनके लिए कोई मार्केटिंग कैंपेन भी होगी और इसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे कुछ मामलात रह गए हैं, उसके अंदर जो नए डेवलपमेंट है, फ्यूचर डेवलपमेंट तवानाई के शोबे में हमारा बहुत ज़्यादा है। 37+ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, FDIs बढ़ गए हैं, और इसको हम अगले प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने CPEC के दूसरे मरहले के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की और गवादर की स्पेशली हमने अहमियत को उजागर करने की कोशिश की। इसमें की जाने वाली इन्वेस्टमेंट रीजनल कॉर्पोरेशन के हवाले से भी बात हुई और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मैंडेट को भी हमने क्लियर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।